آج کے جدید بچوں کے لیے شاید یہ بات نہیں ہو، مگر ہمارے بچپن میں چاند ہمارے ماموں ہوا کرتے تھے، یعنی کہ چندا ماما، جو اکثر روٹ کر بادلوں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ پھر بڑے ہوئے تو دیکھا کچھ لوگ تو انہیں توڑ کر اپنی محبوبہ کے قدموں میں لانے کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ گوروں نے اس پر کی تحقیق اور وہ مبینہ طور پر اس تک پہنچ بھی گیا، اور ہم ساؤتھ ایشینز خاص کر ہندی اور اردو بولنے والوں نے اس پر خوب شاعریاں اور کہانیاں لکھی، فلموں اور ڈراموں میں اسے اپنی خاتون محترمہ اور اسے اپنی محبوبہ سے بھی ملایا، جن میں سے شاید ایک جوک کا ضرور آپ سے سامنا ہوا ہوگا، جہاں اکثر ٹوائلٹس میں یہ تاریخی لائن لکھی ہوتی ہے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہوئے ہو۔ پر یہاں سوال یہ ہے کہ کیا چاند کو اسی لیے بنایا گیا تھا؟ چلیے جانتے ہیں چاند کیوں ہے اور اس کا ہماری ارتھ میں کیا کردار ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا۔ ویلکم ٹو فیکٹس ہائیو۔ چاند صدیوں سے انسانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس سے نیویگیشن سسٹم اور آج تک کیلنڈر سسٹم چل رہا ہے۔ چاند وہ واحد پلانٹ ہے جو ہماری دنیا کے سب سے زیادہ نزدیک ہے، اور اس کی موجودگی ہماری دنیا کے سروائیور کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری دنیا ہمیشہ گھومتی رہتی ہے اپنی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے۔ سمندر میں پانی کو ایک خاص ڈائریکشن میں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اسی وقت چاند کی گریویٹیشنل فورس اپنی جانب اس پانی کو اٹریکٹ کرتی ہے، جس سے گھومتی ہوئی دنیا اور یہ اٹریکشن فورس سمندر کے اندر لہریں پیدا کرتی ہے، جس سے ہمارا سمندر مسلسل چلتا رہتا ہے اور ہوا بھی پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں 4 موسم دستیاب ہوتے ہیں۔ اگر چاند ہماری دنیا سے غائب ہو جائے یا کوئی پاگل دیوانہ عاشق اپنی محبوبہ کے لیے اس کو توڑ کر اس کے قدموں میں لے آئے، ہماری ارتھ کی اسپننگ پاور بہت زیادہ تیز ہو جائے گی، جس سے ہوائیں بہت زیادہ تیز چلنے لگ جائیں گی، یعنی کہ 480 کلومیٹر پر آور۔ اس کے بعد دنیا میں کسی بھی پرندے یا کیڑے کا رہنا آلموسٹ امپاسبل ہوگا۔ زمین پر صرف وہی درخت باقی رہیں گے جن کی جڑیں بہت اندر تک دفن ہیں، اور وہی جانور زندہ رہ پائیں گے جو بہت چھوٹے ہیں اور ارتھ پہ جم کر رہ سکتے ہیں۔ چاند کے چلے جانے سے سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کی زندگی بھی اجیرن ہو جائے گی۔ لہروں کی وجہ سے جو تازہ پانی نیچے تک پہنچتا ہے وہ جانا بند ہو جائے گا، جس سے مچھلیاں مرنے لگ جائیں گی، اور چاند کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے جو ہماری دنیا 24.5 ڈگری ٹلٹ ٹو سن کے تحت گھومتی ہے، وہ اب اس جگہ پر برقرار نہیں رہ پائے گی، جس کی وجہ سے سن کی روشنی ہم تک بہت تیز اور بہت زیادہ پہنچے گی، جیسے کہ جلتا ہوا پانی۔ چاند کی گریویٹیشنل فورس ختم ہونے کے بعد ہمیں دوسرے پلانٹس کی گریویٹیشنل فورس ادھر ادھر ڈائریکشنز میں اٹریکٹ کرنے لگے گی، جس سے ہماری دنیا بے ترتیب گھومنے لگے گی، کبھی لیفٹ تو کبھی رائٹ، اور اس کا اثر صرف سمندر پر ہی نہیں بلکہ زمین پر بدلتے ہوئے موسموں پر بھی آئے گا، اور وہ موسم جو ارتھ کی اسپننگ کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں ایک جگہ پر فریز ہو جائیں گے، اور مزید بھیانک بھی۔ تو اب جب بھی کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں چاند کو توڑ کر تمہارے لیے لا سکتا ہوں، تو اسے یہ ویڈیو ضرور دکھائیں، کیا پتا اس بیچارے عاشق کو اس سے عقل آ ہی جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارا کنٹینٹ آپ کو پسند آتا ہے تو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔